بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج میں بات کروں گی کہ جو ایک ڈی ایف کی جو ایک لائف ہوتی ہے اور اس میں جو ایک پرابلمس چلتی رہتی ہیں، اور کیونکہ یہ اکیلے طے کرنے کا سفر ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات جو ہے بعض اوقات نہیں بلکہ ہمیشہ ہی ہم اکیلے ہی رہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ جرنی جو ہے وہ اکیلے چلنے کی ہی ہوتی ہے۔ اس میں کیونکہ آپ کو کوئی رشتہ اور کوئی سپورٹ اس لیے بھی نہیں دی جاتی کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ خود آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کیونکہ آپ کی جو سول ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آئی ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا میں اس کی عبادت کرے گی اور اس کی مخلوق کی مدد کرے گی۔ تو جب آپ اس جرنی میں آتے ہیں تو آپ کی سول آلریڈی جو ہے وہ اس جرنی کے بارے میں اور ان سب چیزوں کے بارے میں جانتی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اویکن ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اویکن آپ ہوتے ہیں، آپ کی اویکننگ سب سے پہلے آتی ہے، پھر آپ کے ڈی ایم کی اویکننگ ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ایک جو ہے بہت ہی لونلینس والا یہ سفر ہے وہ اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا جو فوکس ہے وہ باہری دنیا سے ہٹا کر صرف اللہ پر اور اپنے پر رکھیں، کیونکہ یہ جو کنیکشن ہے وہ آپ کو اپنی ذات سے جڑنے کے لیے ہی آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے آتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ڈی ایم سے جس قدر ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں اس قدر ہو جائیں، جس قدر آپ ڈیٹیچ ہو سکتے ہیں اس قدر ہونے کی کوشش کریں۔ تو جب آپ صرف اس سفر پہ آگے چلتے رہتے ہیں تو آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آپ آٹومیٹکلی ڈی ایم سے ڈیٹیچ ہونے لگتے ہیں۔ تو اس سفر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو آپ کو گائیڈ نہیں کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی سول خود ایک کہتے ہیں نا اس جرنی میں لیڈر ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ہی یہ سول کانٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں ایک اور ویڈیو سول کانٹریکٹ کی بناؤں گی، لیکن ابھی جو بتانے کا مقصد تھا میرا وہ یہ تھا کہ جرنی آپ کی لونلی ہی رہتی ہے اس میں، کیونکہ آپ کو بہت سارے لیسنس اکیلے بیٹھ کر ہی لرن کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کو کسی کا ساتھ دے دیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ ڈسٹریکشن آ جائے گی، تو اسی لیے آپ کی جرنی بھی لونلی ہے اور آپ کو جو ہے تعلق اپنے خالق سے اور اپنی ذات سے زیادہ جوڑنا ہے، بجائے یہ کہ آپ باہری دنیا پہ فوکس کریں۔ تو آپ کو اپنی ذات سے جڑنا ہے۔ تو اس جرنی میں زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ اپنے اللہ کی طرف رغبت رکھیں، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے رب کا جو حکم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو ڈی ایف کی لائف میں ایک ہرڈلس اور مشکلات چل رہی ہوتی ہیں بیک ٹو بیک، اس کا جو اصل سلوشن اور اصل حل ہوتا ہے وہ اپنے مالک سے، اپنے اللہ پاک سے جڑنا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر جیسے جیسے ڈی ایف چلتی رہتی ہے اس کی راستے کی جو مشکلیں اور پریشانیاں ہیں وہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب ایک ڈی ایف کی لائف میں کیا کیا چیلنجز اور کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں وہ میں آگے چل کے بتاؤں گی، لیکن جو مین اس کی زندگی میں لائف میں چلتی ہے وہ فائنینسز کو لے کے، کچھ پرابلمس کو لے کے، ایشوز کو لے کے، رشتوں کو لے کے زیادہ چلتی ہے۔ تو کیونکہ وہ ایک
ایسا سول کانٹریکٹ سائن کر آئی ہوئی ہے جس میں اس کو پہلے ہی پتہ ہے کہ بھئی یہ میں ان رشتوں کے لیے نہیں آئی. اس جرنی میں کوئی بھی چیز آپ کو اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں دی ہے. یہ آپ کی اپنی سول کی اپنی چوائس ہے، اپنی مرضی ہے. اگر آپ کی فیملی کارمک ہے، پورے فیملی ممبرس کارمک ہے، آپ کے ماں باپ کارمک ہیں، تو یہ آپ کی سول نے خود ڈیسائیڈ کی ہے. کیونکہ جب ہمیں کوئی بھی ٹریگر ہوتا ہے یا کوئی بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے گناہ دھلتے ہیں. تو جتنے آپ کو بچپن سے لے کر اب تک جتنی بھی ٹھوکریں پڑی، جتنے بھی دھکے پڑے، اس نے آپ کے گناہ ہی دھوئے ہیں. اور آپ بیسکلی اس دنیا میں آئے بھی اپنے گناہ دھونے کے لیے اور اپنے آپ کو سول لیول پر اسینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ سول اسینشن کی جرنی ہے. تو اس میں جتنی بھی آپ کو تکلیفیں ملی ہیں اب تک فیملی سے، کسی بھی رشتے سے، وہ صرف آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کلیئرلی بتاتے ہیں کہ نہ تم نے دنیا مانگی ہے، نہ تم نے رشتہ مانگا ہے، تم نے مجھ سے مجھے مانگا ہے. تو جب آپ کو یہ بات پتہ لگ جاتی ہے تو کوئی شکوہ بنتا نہیں ہے، کوئی شکایت بنتی نہیں. تو جب آپ نے مانگا ہی اللہ کو ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں پھر آپ کو ان چیزوں کے سوال کرنے ہی نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں نا راضی بڑھ جائے رب. آپ اپنے رب کی مرضی میں راضی رہیں. آپ کی زندگی میں جو ہے اس کا شکر ادا کریں، جو نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ راضی بڑھ جائے رب کی پر جرنی ہے جس میں آپ نے اللہ کی رضا پر راضی رہنا کہ اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہوا ہے، جیسے رکھا ہوا ہے، بہت اچھا رکھا ہوا ہے. کیونکہ بعض اوقات جو ہم انسان ہوتے ہیں ہم جلد باز ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے نا وہ ہر کام پلاننگ سے پراپر، اس میں ٹائم لے کر. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک حکمت چھپی ہوئی ہے. تو وہ جو انسانی شعور ہے یا انسانی عقل ہے اس سے بہت اوپر ہے. کیونکہ ہم انسان ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم جلد باز ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر کام بڑی پلاننگ سے، بڑے سکون سے اور بڑے اطمینان سے کرتے ہیں. تو ویسے بھی ہم کو پتہ ہے کہ جلدی کا کام جو ہے وہ شیطان کا ہی ہے. تو ہمیں صبر اور توکل کی یہ پوری جرنی ہے جس میں ہم نے صبر اور توکل رکھنا ہے. ہم نے جلد بازی نہیں دکھانی، ہم نے اپنے حالات پر صبر رکھنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے. ہم نے اس جرنی میں جہاں تک، کیونکہ ایک جو ڈیوائن فیملین کی لائف ہے وہ ویسے بھی بچپن سے اکیلے ہی ہوتی ہے. اس کو جو رشتوں سے اتنی تکلیف ملی ہوتی ہے وہ اس دنیا سے ایک خود ہی کٹ آف ہوتا ہے. اور کٹ آف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے. تو اس جرنی پہ بھروسہ رکھیں اور اپنے رب کے راستے پر چلتے رہیں. یہ اس جرنی کا مین موٹو ہے. یہ آئی ہوپ کسی کو اس سے مدد ہو پائے گی یا کسی کی ہیلپ ہو پائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.